إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. وقال تعالى في موضع آخر إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. محترم حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر طرح کی بزرگی بڑائی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو اکیلا تنہا اس کائنات کے ذرے ذرے کا مالک ہے، محافظ ہے۔ اس کے بعد تمام انبیاء کرام پر درود و سلام ہو، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی پر صلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کے تحت میں آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں کچھ کہنے کے لیے اللہ کے فضل اور اس کے احسان سے، وہ موضوع ہے محرم الحرام کی شرعی اور تاریخی حیثیت۔ اس کے متعلق کچھ باتیں اپنے وقت کے اندر کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم کو آپ کو جو اس مہینے کی فضیلتیں ہیں اور اس مہینے کے اندر جو نصیحتیں ہیں ان تمام چیزوں کو ہماری اپنی زندگیوں میں یعنی عملی طور پر اسے لینے کی اللہ ہم کو آپ کو توفیق نصیب فرما، آمین۔ محترم حضرات، گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے ہجری سال کے تعلق سے اور اس سے متعلق ہجرت کیا، اس کی فضیلت اور اہمیت، یہ ساری باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی۔ آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے محرم جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے،
اس مہینے کی کیا فضیلت ہے، اس کے تعلق سے کچھ باتیں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کے اندر بیان فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ رب العالمین کے پاس مہینے گنتی کے اعتبار سے 12 ہیں، اور اس میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جس کی بڑی اہمیت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس کو حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب۔ یہ 3 مہینے کنٹینیو ہیں، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب، یہ درمیانی مہینہ ہے۔ ان 4 مہینوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب یعنی قرآن مجید کے اندر ذکر کیا کہ جس دن سے اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق کی ہے، جس دن سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے، اسی دن سے اس کی اہمیت اپنی جگہ پر مسلم ہے۔ اور اس میں سے ایک مہینہ جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، یہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے جس سے ہماری سال کی شروعات ہوتی ہے۔ یہ مہینہ بڑی فضیلت والوں مہینوں میں سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے تعلق سے بیان فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان، رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزہ اگر کوئی ہے تو وہ شہر اللہ المحرم، محرم کے مہینے کا روزہ ہے۔ یعنی اس مہینے کا احترام دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو کہا اللہ کا مہینہ، شہر اللہ المحرم، جبکہ سارے مہینے، سارے دن، سارے اوقات سب کے سب اللہ ہی کے بنائے ہوئے ہیں، اللہ ہی کے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احترام کے لیے اس مہینے کی نسبت، تعظیم کے لیے اس مہینے کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف کیا۔ جیسے کہ سارے گھر اس روئے زمین پر جتنی بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ہے، ساری مسجدیں اللہ ہی کی گھر ہے، لیکن خصوصاً کیا کہا گیا؟ بیت اللہ، بیت اللہ یعنی اللہ رب العالمین کا گھر، یعنی خانہ کعبہ کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا تعظیم، اس کا احترام، اس کی عظمت دوسری جگہوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ اس لیے اس مہینے کی نسبت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف کیا، کہا شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ جو محرم کا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے کے اندر بہت ساری تاریخیں وابستہ ہیں، بہت ساری تاریخیں ایسی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، یہ ساری چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، اور جب کبھی یہ مہینہ آتا ہے تو یہ یاد تازہ ہوتی ہے، یہ باتیں تازہ ہوتی ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی زمانے جاہلیت میں لوگ اس مہینے کا احترام کیا کرتے تھے، اس مہینے کا احترام کیا کرتے تھے۔ اس مہینے کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم آپس میں ظلم نہ کرو، اپنے نفس پہ ظلم نہ کرو، فلا تظلموا فیہن انفسکم، تم اپنے آپ پہ ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو۔ یعنی ظلم کبھی بھی جائز نہیں ہے، کسی بھی وقت جائز نہیں ہے، لیکن بالخصوص اس مہینے کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ یہ مہینہ احترام والا ہے۔ آپ دیکھیں کہ زمانے جاہلیت کے اندر لوگ اس مہینے کا اتنا احترام کرتے تھے کہ وہ لوگ جو ان کے درمیان جنگیں چلا کرتی تھی، خون ریزی اور جنگ و جدال کا جو سلسلہ چلا کرتا تھا، یہ مہینہ آتی ہی اپنی تلواروں کو، اپنے نیزوں کو، اپنی جنگ، لڑائی جھگڑے، تمام چیزوں کو ختم کر دیا کرتے تھے یہ لوگ۔ اتنا احترام جاہلیت کی حالت میں یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ اس لیے اس مہینے کے اندر کہا گیا کہ تم کسی پہ ظلم نہ کرو، اپنے نفس پہ ظلم نہ کرو، شرک اور بدعات اور خرافات جیسی ظلم سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ سب کچھ ظلم ہے، شرک بھی ظلم ہے، بدعات و خرافات بھی ظلم ہے، اللہ کے بندوں پہ حقیقت میں ظلم کرنا یہ بھی ظلم ہے، انصاف نہ کرنا یہ بھی ظلم ہے، حقوق نہ ادا کرنا یہ بھی ظلم ہے۔ کہا کہ ہر قسم کی ظلم سے اپنے آپ کو بچاؤ، ہر قسم کی ظلم و زیادتی سے اپنے آپ کو بچاؤ، اللہ رب العالمین نے کہا۔ لہذا اس مہینے کے اندر جو پہلی تاریخ جو اس مہینے سے وابستہ ہے 10 محرم الحرام سے، وہ 10 محرم الحرام کا روزہ ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی لوگ یہود و نصارہ 10 محرم الحرام کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ گئے تو لوگوں سے پوچھا، معلوم کیا کہ بھائی اس دن تم لوگ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ 10 محرم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دیا تھا، اور اس کائنات کا جو سب سے بڑا سفاک، سب سے بڑا خون ریز، سب سے بڑا مغرور اور متکبر انسان جو فرعون تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا خاتمہ کیا تھا۔ اسی کے شکریہ کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنو اسرائیل کے ساتھ روزہ رکھا تھا، لہذا اس لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس چیز کا مستحق تم سے زیادہ ہوں کیونکہ موسیٰ میرے بھائی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس روزے کا اہتمام کیا، صحابہ کرام نے اس روزے کا اہتمام کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خالف الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی مخالفت کرتے ہوئے ہم ایک دن پہلے روزہ رکھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی 9 اور 10 محرم کو روزہ رکھنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواہش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان ظاہر کیا، تو لہذا 9 اور 10 محرم کو روزہ رکھیں انشاءاللہ، یعنی سوموار اور منگلوار جو ہے یہ ڈیٹ، یہ تاریخ پڑتی ہے، اس روزے کا اہتمام کریں، کیونکہ اس روزے کا ثواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ 1 سال کے گناہ اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے۔ تو ہر مومن یہ سوچتا ہے کہ زندگی میں کون سا ایسا موقع آئے، کون سے ایسے حالات آئے جس کو عمل کر کے، جس چیز کو کر کے ہم اللہ کو خوش کریں اور اللہ تعالی ہم سے راضی ہو کہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ بندہ مومن ہمیشہ اس چیز کو سوچتا ہے۔ میرے بھائیوں، 10 محرم الحرام کا یہ وہ دن ہے، تاریخی اعتبار سے یہ وہ تاریخ ہے جس دن اللہ رب العالمین نے ظلم کا خاتمہ کیا تھا، انصاف کی جیت ہوئی تھی، کفر کا خاتمہ ہوا تھا، توحید کا بول بالا ہوا تھا، اور اللہ رب العالمین نے اس چیز کے ذریعے سے دنیا کو یہ نصیحت دیا کہ ظلم کرنے والا کتنا بھی ظلم کر لے، اس ظالم کا انجام اس دنیا کے اندر برا ہوتا ہی ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ ظالم کی گرفت نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ظالم کو موقع دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، جیسا کہ اس روئے زمین پر، اس دھرتی پر جو فرعون نے باقاعدہ طور پر ظلم کی ننگی ناچ رکھا تھا، ظلم کی انتہا کر رکھا تھا، بنو اسرائیل کے بچوں کو قتل کرتا تھا، ان کی عورتوں کو قیدی بنا رکھا ہوا تھا، لہذا اس ظلم کا خاتمہ اللہ رب العالمین نے کیا اس مغرور اور اس متکبر فرعون جو اپنے آپ کو کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، جس نے خدائی دعویٰ کیا، جس نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں میں تمہارا خدا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کے اختیارات دے رکھے تھے ان اختیارات کے بارے میں وہ کہا کرتا تھا کہ یہ ساری چیزیں میرے حکم کے تابع ہیں۔ لوگوں تم نہیں دیکھتے یہ دریائے نیل یہ میرے ہیں، تم نہیں دیکھتے فلاں چیز یہ میرے ماتحت ہے۔ اس طرح سے لوگوں کو اپنی خدائی دعویٰ اور اپنی توحید کے بارے میں اپنے آپ کو یہ کہا کرتا تھا کہ تم میری عبادت کرو، میری اطاعت کرو، اس طرح سے لوگوں کے اوپر یہ ظلم اور زیادتی کیا کرتا تھا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ طور پر اس کے تعلق سے کہا کہ اس ظالم کی اللہ رب العالمین نے گرفت کی، اس متکبر اور اس مغرور کا اللہ رب العالمین نے مظلوم بنو اسرائیل کے نظروں کے سامنے، جس وقت کے بنو اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دریائے نیل پار کر گئے، نکل گئے خیر و خوبی کے ساتھ، اس کے بعد جب اس کی لاہ و لشکر کے ساتھ، پورے تان بان کے ساتھ، پورے غرور اور گھمنڈ کے ساتھ وہ اس کے اندر داخل ہوا، اللہ تعالیٰ نے اسے غرق آب کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اسے موجوں کے اندر ختم کر دیا۔ جس وقت کے بنو اسرائیل اپنے آنکھوں سے اس کو ڈوبتے ہوئے، چیختے ہوئے، چلاتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، پریشان ہوتے ہوئے بنو اسرائیل نے دیکھا تھا۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا کا اصول ہے، جب مظلوم ظالم کو ذلیل ہوتے ہوئے اور مظلوم کو سمجھے اس کی سزا ملتے ہوئے اپنی نظروں کے سامنے دیکھتا ہے، ظالم کو جب اس کے انجام کو پہنچتے ہوئے دیکھتا ہے تو مظلوم کے دل کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بنو اسرائیل کے دل کو ٹھنڈک پہنچانا چاہ رہا تھا، اس کے دل کو سکون و اطمینان پہنچانا چاہ رہا تھا، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مغرور کو
جب اس کے انجام تک پہنچایا تو اس وقت اس نے کہا آمنت انہ لا الہ الا، کہ میں ایمان لاتا ہوں اللہ واحد پر، جو رب کے اکیلا ہے، جو رب کے تنہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا الآن قبل عصیت، اب ایمان لا رہا ہے، اس سے قبل کہ تو نافرمانوں میں سے تھا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ایمان کو اللہ نے قبول نہیں کیا، اللہ رب العالمین نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ایمان کو قبول نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کو، اللہ تعالیٰ بندے کے ایمان کو اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ زندگی میں غرغرے کی عالم نہ آ جائے۔ موت کے وقت میں غرغرے کا اگر عالم شروع ہو جاتا ہے تو سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ لہذا اللہ رب العالمین نے اس کے ایمان کو اللہ نے قبول نہیں کیا، بلکہ اس ملعون کو قیامت تک کے لیے اللہ رب العالمین نے نشان عبرت بنا دیا، اور ہر ظلم کرنے والوں کو کہا کہ فرعون کے بارے میں ایک بار سوچ لو۔ اللہ تعالیٰ نے جس فرعون کو، جس سفاک کو، جس خون ریز کو، جس متکبر کو اللہ رب العالمین نے پوری طرح سے نیست و نابود کر دیا، تو دنیا کے اندر تم کیا ہو؟ میرے بھائیو، یہاں پر بڑی نصیحت کی بات ہے۔ سب سے پہلی نصیحت یہ ہے کہ ظالم کتنا بھی ظلم کر لے، ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے مہلت ضرور ملتا ہے ظالم کو، لیکن ایسی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ مظلوم کی مدد نہیں کرتا ہے۔ لہذا ہم بھی جس ماحول کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، ہر انسان اس چیز کو محسوس کر رہا ہے، ہر انسان ڈرا ہوا، سہما ہوا، پریشان اور پرخطر زندگی گزار رہا ہے۔ لہذا ہم اللہ کی ذات سے اچھی امید رکھیں، اللہ کی ذات سے ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہم امیدیں رکھیں، اور اللہ رب العالمین سے اپنا تعلق استوار رکھیں۔ اللہ کو اپنی عبادتوں کے ذریعے سے، اپنے ایمان و عقیدے کے ذریعے سے، اللہ پر توکل اور بھروسے کے ذریعے سے اللہ کو ہم راضی کر کے رکھیں، اور راضی کریں اللہ رب العالمین کو۔ یقیناً جس رب نے فرعون جیسے ظالم کا خاتمہ کیا ہے، تو دنیا کے ان ظالموں کو بھی اللہ رب العالمین ضرور اس کے انجام تک اس کو پہنچائے گا۔ دوسری نصیحت یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ زندگی میں موت کے فرشتے کے آنے سے پہل اپنے آپ کی وہ اصلاح کر لے، اپنے آپ کی وہ اصلاح کر لے۔ موت کا جب فرشتہ انسانی زندگی میں آ جاتا ہے تو انسان کو موقع نہیں دیا جاتا ہے۔ لہذا ہم گنہگار ہیں، گناہوں سے توبہ کر لیں، ہم ظلم کے اندر مبتلا ہیں، ہم اپنے آپ کو ظلم سے پاک کر لیں، ہم بدعتوں خرافات کے اندر ہیں، ہم اس سے توبہ کر لیں، ہم شرک کے اندر ہیں، ہم اس سے توبہ کر لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ معلوم نہیں کب موت کا فرشتہ کس وقت ہمارے پاس اللہ کی طرف سے آ جائے۔ اور جب فرشتے آ جاتے ہیں، اور اس حالت میں جب ہم چاہتے بھی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں یا ہم اپنے رب پر ایمان لا لیں، اپنے رب کو راضی کر لیں، کہ جب بندہ غرغرے کے عالم میں ہوتا ہے، سکرات کے عالم میں ہوتا ہے، تو عالم غیب کے سارے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، عالم غیب کے سارے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں۔ انسان ان تمام چیزوں کو دیکھنے لگتا ہے جو نارمل حالت میں انسان جن چیزوں کو نہیں دیکھتا ہے۔ لہذا وہ وقت آنے سے پہل ہم اپنے آپ کی اصلاح کریں۔ اب کس کو معلوم ہے کہ وہ وقت کب آئے گا؟ کسی کو معلوم نہیں ہم میں سے۔ لہذا ہر انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی کی تیاری ہر وقت کر کے رکھے، ہر وقت وہ اپنے آپ کو غلط چیزوں سے، نافرمانی کے کاموں سے اور اللہ رب العالمین سے دور کرنے والے جو بھی اعمال ہیں ان تمام سے اپنے آپ کو انسان پاک صاف رکھے۔ میرے بھائیوں، تیسری نصیحت جو اس تاریخی واقعے سے ہم کو ملتا ہے کہ کوئی بھی گھمنڈ، غرور یہ انسان کے لیے اچھا نہیں۔ کوئی بھی گھمنڈ اور غرور جو ہے انسان کے لیے اچھا نہیں، چاہے وہ مال کا غرور ہو یا عہدے اور منصب کا غرور ہو، یا انسان کو حسب و نسب کا غرور ہو، یا انسان کو دنیا کی دولت کا غرور ہو۔ کوئی بھی غرور انسان کے لیے اچھا نہیں، گھمنڈ اچھا نہیں۔ اللہ رب العالمین اس چیز کو پسند نہیں کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ فرعون کا انجام کیا ہوا، غرور نے انہیں لے ڈوبا۔ لہذا شیطان انسانوں کے ساتھ کھیلتا ہے، کھلواڑ کرتا ہے، انسانوں کو مختلف قسم کے دھوکے میں، غرور میں، گھمنڈ میں ڈال کر کے رکھتا ہے، اور ایسا وقت آتا ہے کہ جب انسان خسارے اور نقصان میں چلا جاتا ہے، اس وقت شیطان انسان سے برات کا اظہار کر لیتا ہے۔ اور اس مہینے سے تاریخی واقعات اگر دیکھی جائے تو دوسری
اہم اور بڑی تاریخ جو اس مہینے سے محرم الحرام کی 10 تاریخ سے جڑی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ 10 محرم الحرام کو ایک بہت بڑا سانحہ ہوا، بہت بڑا حادثہ ہوا، بہت بڑا امت کے لیے ایک دکھ ہوا کہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اسی 10 محرم الحرام کو مظلومیت کی حالت میں کربلا کے مقام پر ہوا۔ یہ امت کے لیے یقیناً بہت افسوس کی بات ہے، لیکن اس کے اندر اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے ایک آزمائش تھا، اور یہ آزمائش اور یہ امتحان کے اس راستے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کے اندر ایک اعلیٰ مقام اللہ رب العالمین نے شہادت کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے انہیں نصیب کیا، جن کی پیشن گوئی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا کہ سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ یہ دو نوجوان یعنی حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما یہ دونوں کیا ہیں، جنت کے اندر نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی پیشن گوئی کی تھی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی پیشن گوئی ایسے مکمل ہوتا ہے کہ ایک طرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اور دوسری طرف حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضرت حسین کے بھائی، جنہوں نے کیا کیا، اپنی عہدے اپنے کرسی کی قربانی دے کر کے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے کیا کیا، بیعت کیا تھا اور ان کی حکومت یا ان کی خلافت کو انہوں نے مانا تھا۔ تو لہذا ایک طرف وہ اپنی کرسی کی قربانی دے رہے ہیں تو دوسری طرف انہوں نے اپنی جان کی قربانی یعنی شہادت کی شکل میں دے کر اللہ رب العالمین کی نعمتوں کے وہ مستحق ہوئے۔ میرے بھائیوں، اب اس معاملے کے اندر جو اہم بات مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے تعلق سے جتنی بھی روایتیں بیان کی جاتی ہیں، بالخصوص محرم کا جب مہینہ آتا ہے تو بہت سارے مسلمان وہ تشیع خیالات یعنی جو چیز کے جو پروڈکٹ کے تشیع یعنی شیعہ لوگوں نے ایجاد کیا ہے ان چیزوں سے متاثر ہو کر کے بہت سارے بدعتی مسلمان بھی اس کام کو اس مہینے کے اندر انجام دیتے ہیں۔ محرم کا مہینہ آیا کیا، بدعت و خرافات کا ایسا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ گلی گلی، راستے راستے، چوراہے چوراہے، جدھر دیکھو بدعت و خرافات کا آپ کو ایک کھلا ہوا منظر دیکھنے کو ملے گا۔ میرے بھائیوں، اس کے تعلق سے اہل علم نے یہ بیان کیا ہے کہ اس میں حقیقت اور درست بات یہ ہے کہ جتنی بھی روایتیں اس کے تعلق سے بیان کی جاتی ہے، جتنی بھی قصے کہانی بیان کیے جاتے ہیں اس 10 محرم الحرام کو لے کر کے، حضرت حسین سے متعلق لے کر کے، یہ تمام کی تمام یا تو موضوع ہے یا تو من گھڑت ہے یا تو یہ ضعیف روایات ہے۔ ان تمام چیزوں پہ کان نہیں دھرنا چاہیے آدمی کو، بلکہ اس مہینے کی فضیلت اتنی ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، ہم کو بھی روزے کا اہتمام کرنا چاہیے 9 اور 10 محرم الحرام کو۔ اس کے علاوہ اور بھی جو چیزیں بیان کی جاتی ہے یہ تمام کی تمام چیزیں شیعہ کی طرف سے ایجاد کردہ چیزیں ہیں۔ آپ دیکھیے کیسی کیسی بدعتیں ہوتی ہیں۔ یہ مہینہ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، شیعوں کی طرف سے مختلف قسم کے خرافات اس مہینے کے اندر انجام دیے جاتے ہیں، اور اس کے اندر بہت سارے نادان قسم کے جو بدعات اور خرافات کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، وہ بھی ان کاموں کو انجام دیتے ہیں۔ وہ اس مہینے کے آتے ہی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ماتم کا مہینہ ہے، 10 دن ابتدائی ماتم کے 10 دن ہے، لہذا اپنے اوپر کالے کپڑے ڈال لیتے ہیں، اپنے اوپر ہر اچھی چیز کھانے پینے کو حرام کر لیتے ہیں، گوشت نہیں کھاتے، ان دنوں کے اندر شادی بیاہ نہیں کرتے، ان دنوں کے اندر خیر کے کام نہیں کرتے، اچھے کام نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماتم کے دن ہے، ماتم کے ایام ہے، والعیاذ باللہ۔ جبکہ اسلام نے کہا کہ اس دنیا کے اندر چاہے آپ کا کتنا بھی عزیز ہو، اقارب ہو، کتنا بھی خاص ہو، اگر اس کی وفات ہو جاتی ہے، مرنا تو سب کو ہے، موت تو سب کو آنی ہے، اس دنیا کے اندر کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ لہذا اگر ایسے واقعات اور حادثات تمہارے رشتہ دار میں یا تمہارے خاص تمہارے گھرانے میں ہو جائے تو 3 دن سے زیادہ کسی کو ماتم کرنے کا حق نہیں ہے، وہ بھی شرعی اعتبار سے۔ ہاں، صرف اور صرف بیوی کو اس بات کا حق دیا گیا کہ وہ اپنے شوہر کے احترام میں 4 مہینہ اس کی وفات پر 4 مہینہ 10 دن کیا کرے گی، سوگ منائے گی۔ اس کے علاوہ عام انسانوں میں سے کسی کو اس بات کا حق نہیں ہے۔ جبکہ حضرت حسین کی شہادت ہو کر کے اللہ اکبر 1400 سال کی صدیاں 1400 سال گزر گئے ہیں،
لہذا اگر ہم یہ دیکھیں کہ اسلام ماتم کا دن ہے، ماتم منانے کا دھرم ہے، تو آپ دیکھیے کہ کون سا ایسا دن ہے جس دن ہم کو ماتم نہ کرنا پڑے۔ آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت پہ شیطان نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر شیطان نے بھی کیسا کھیل کھیلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر امت جشن مناتی ہے والعیاذ باللہ، اور نواسے کی شہادت پر امت ماتم مناتی ہے۔ یہ کیسا کھیل شیطان نے بھی کھیلا۔ میرے بھائیوں، اس مہینے کے آتے ہی بہت سارے لوگ پانی کی سبیلیں لگاتے ہیں، راستوں میں چوراہوں میں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، شربت پلاتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو پانی نہیں دیا گیا، پیاس سے تڑپا کر کے انہیں قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، لہذا لوگوں کو پانی پلاتے ہیں۔ ارے بھائی، پانی پلانا اچھا کام ہے، پانی پلاؤ، سال بھر پلاؤ، ہمیشہ پلاؤ، اللہ نے سہولت دیا، لیکن اس دن کو تم کیوں خاص کرتے ہو، اور اس ارادے سے اور اس ناحیے سے تم کیوں لوگوں کو یہ سارے کے سارے کام کو انجام دیتے ہو؟ اور اس مہینے کے آتے ہی جیسے کہ میں نے کہا کہ حلال چیز کو بھی لوگ اپنے اوپر حرام کرتے ہیں، گوشت نہیں کھانا، اچھا کھانا نہیں کھانا، اچھا پانی نہیں پینا، یہ تمام کی تمام چیزوں کا اختیار تو اللہ نے نبی کو بھی نہیں دیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شہد کو اپنے اوپر، صرف اپنے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں استعمال نہیں کروں گا، آسمان سے وحی آ گئی، آسمان سے وحی آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ کون ہوتے ہیں یا آپ کو کس بات کا اختیار ہے کہ اللہ نے حلال کیا ہے اس حلال چیز کو آپ اپنے نفس پر یا اپنی ذات پر اپنی بیوی کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے اس کو حرام کر لیں؟ آج لوگ بیٹھے بٹھائے شریعت کو بدل دے رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اسلام ہم کو، آپ کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ یہ جو تاریخی واقعات ہوئے ہیں 10 محرم الحرام کو، جو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی ظلم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات دلایا، اور دوسری طرف نواسہ رسول کا حادثہ سانحہ بھی اسی دن ہوا، تو لہذا اس معاملے کے اندر ہم کو شریعت جو تعلیم دیتی ہے اسی کو ہم کو اپنانا ہے، کیونکہ شریعت نے کہا کہ یعنی ماتم منانا، اپنے چہروں کو نوچنا، اپنے گریبانوں کو نوچنا اور طرح طرح کے نعرے بازیاں کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہیں؟ زمانہ جاہلیت کے کاموں میں سے ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہذا شیعہ حضرات کو دیکھے، اللہ نے ان کے اوپر اپنا عذاب مسلط کر دیا ہے کہ کیسے وہ اپنے جسم کو خون کرتے ہیں، اپنے آپ کو کیسے وہ خون کرتے ہیں والعیاذ باللہ، ایک ثواب سمجھ کر کے، جبکہ شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، کیسے خون کرتے ہیں اور پکارتے ہیں کہ یا حسین ہم نہ تھے والعیاذ باللہ، اس طرح کی باتیں کہتے ہوئے، پکارتے ہوئے، اس طرح کی کامیں کرتے ہوئے، یہ کتنی گندی حرکت کرتے ہیں جس کا شریعت سے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہذا ہم کو، آپ کو ایسے کاموں سے بچنا چاہیے۔ امت کے اندر جو لوگ اس طرح کے کاموں کو کرتے ہیں انہیں بھی بچنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنی چاہیے، اور اس کے تعلق سے جو شریعت کے جو احکامات بیان کیے گئے ہیں ان چیزوں کو ہمیں اپنانا ہے۔ لہذا شریعت کے اعتبار سے اگر شرعی تعلیمات آپ دیکھیں گے تو ایسی کسی کو بھی اس بات کا اختیار نہیں کہ زمانے اور صدیاں گزر جائیں اور اس کے تعلق سے لوگ ماتم منائیں۔ لہذا میرے بھائیوں، اس معاملے میں یہ شیعہ جنہوں نے اہل بیت سے محبت کے نام پر اس کام کو انجام دیا، دوسری طرف اہل بیت سے نفرت کے نام پر ایک جماعت پیدا ہوئی جس کو نواصب کہا جاتا، جس کو نواصب، یہ شیعہ اہل بیت سے محبت کے اندر بھی غلو، حد سے زیادہ غلو، اور دوسری طرف نواصب جو اہل بیت سے نفرت، یعنی ان کو مقام اور مرتبہ سے نیچے گراتے ہیں۔ دونوں چیز غلط ہے، بلکہ ان دونوں راستوں سے ہٹ کر کے شریعت نے جو اور جتنا اہل بیت کو مقام دیا ہے، اہل بیت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھرانہ ہے، آپ کی جو فیملی ہے، یہ سارے کے سارے اہل بیت کہلاتے ہیں۔ اور یہ شیعہ حضرات اہل بیت سے محبت کے نام پر صحابہ کرام سے نفرت اور بغض لوگوں کے درمیان بانٹتے ہیں، صحابہ کرام کو گالی گلوچ دیتے ہیں، ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تسبوا اصحابی، کہ میرے صحابہ کو تم برا بھلا مت کہو۔ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ صحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنہوں نے
मुलाकात की आपकी ज़िंदगी में, आपके हाथ पर ईमान लाया और आप पर ईमान लाने के बाद पूरी ज़िंदगी उसने ईमान की हालत में ज़िंदगी गुजारी, फिर दोबारा वो यानी अपनी ईमान और इस्लाम से मुर्तद नहीं हुआ, वो सहाबी कहलाएगा। अब सहाबी अल्लाह ताला ने उनके गुनाहों को, उनके दर्जात को अल्लाह ताला ने बुलंद किया, उनके गुनाहों को माफ़ किया। लिहाजा सहाबा के ताल्लुक़ से बुरा भला कहना ये मुनाफिक की अलामत है, ये निफाक की अलामत है, ये कुफ्र की अलामत है। लिहाजा अल्लाह के रसूल ने कहा अस्सहाबा कुल्लुहुम अदूल, मेरे सारे के सारे सहाबा पाक बाज हैं, उनके ऊपर उंगलियां नहीं उठाना, उनसे इंसान होने के नाते से जो कुछ के कमी कोताहियाँ हुई हैं अल्लाह के हवाले उनके मामलात हैं, तुम्हें कोई हक़ नहीं है कि उनके ताल्लुक़ से तुम कोई बात कहो या उनके ऊपर तुम कुछ उंगलियां उठाओ। लिहाजा इन चीज़ों से हमको आपको बचना चाहिए मेरे भाइयों। तो बताने का मकसद खुलासा कलाम यही है मेरी बातों का कि मुहर्रमुल हराम के रोज़े रखें, 9 और 10 मुहर्रमुल हराम के, और अल्लाह से अजर व सवाब की उम्मीदें रखें। और इस महीने के अंदर जो बिदात और खुराफात, जो नादान किस्म के लोग हैं जिन्हें इल्म नहीं है या इल्म रख कर के वो गुमराही और ज़लालत के अंदर जा रहे हैं, उन तमाम चीज़ों से बचनी चाहिए। अल्लाह ताला कहने सुनने वाले को कही हुई बात पर अमल करने की अल्लाह तौफीक नसीब फरमा। आमीन। सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, आपके सामने मुहर्रमुल हराम के ताल्लुक़ से कुछ बातें बयान की गई है। अभी आपके सामने एक दूसरी अहम बात की तरफ तवज्जो मबज़ूल करना मकसद ये है कि हम और आप इस बात को अच्छी तरह से जान रहे हैं और समझ रहे हैं कि हालात जिस माहौल के अंदर हम और आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बहुत ही कशीदगीत के साथ माहौल और हालात हो रहे हैं। ऐसे हालात में बिलखुसूस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और कुरान और अहादीस हमारे लिए नमूना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू, लोगो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, यानी अपने अंदर इत्तिहाद और इत्तिफाक पैदा करो। आज आप देखिए कि कुफ्र जिनके अंदर आपसी कितने इख्तिलाफात हैं, एक दूसरों को वो लोग कितना नीच और एक दूसरों को किस कदर वो एक दूसरों की दुश्मनी अपने दिलों के अंदर रखते हैं, लेकिन इस्लाम, मुसलमान और इस्लाम की सारी चीज़ों के ख़िलाफ़ जब बातें आती हैं सब मुत्तहिद और मुत्तफ़िक़ हो जाते हैं। जबकि हम एक ऐसी कौम है जो एक अल्लाह पर ईमान रखते हैं, हम एक ऐसी कौम है जो नमाज़ों में हमारा क़िबला एक होता है, हम एक ऐसी कौम है जो एक किताब पर हमारा ईमान है, हम एक ऐसी कौम है जिनका नबी एक है, और इससे पहले जितने अंबिया और रसूल आए उनके ऊपर हमारा ईमान है, लेकिन हमारे आखिरी नबी जिनके ऊपर ईमान रखे बगैर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता है, दीन मुकम्मल नहीं होता है। मेरे भाइयों, इस कदर इत्तिहाद और इत्तिफाक की तालीम देने वाला मज़हब आज इस कौम के अंदर इतनी दूरियां हैं, इतना इख्तिलाफ है। लिहाजा ऐसे हालात में हम तमाम यही कहेंगे कि हम मुत्तहिद हों, दीन की बुनियाद पर, अक़ीदा तौहीद की बुनियाद पर, किताब व सुन्नत की बुनियाद पर हम मुत्तहिद हों, कौम को एक करें, कौम को सही सुझाव दें कि हमको क्या करना चाहिए, अपने नौजवानों की हिफाजत करें, अपने नौजवानों को समझाएं, उनके लिए तरबियती और ट्रेनिंग कैंप, ये उनकी अखलाक़ी किस तरह से उनकी तरबियत हो सकती है, दीनी कैसे तरबियत हो सकती है, इन तमाम चीज़ों का एक सुझाव अपनी कौम के अंदर हम पैदा करने की कोशिश करें। क्योंकि आज बहुत सारे नौजवान जो जज्बात में, नादानियत में, सोशल मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ज़रिए से बेराह रवी के शिकार होते हैं, गलत चीज़ों के पोस्ट करने की वजह से, गलत चीज़ों को लाइक करने की वजह से आज वो समझे परेशानी और मुसीबत के शिकार होते हैं। लिहाजा ऐसे हालात में हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को हम देखें कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव होते हैं। जैसे कि अभी आपके सामने जालिम की कहानी बयान की गई। जालिम, जुल्म करने वाला चाहे कितनी भी ताकत का मालिक क्यों ना हो जाए, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से जब गिरफ्त आती है तो सारी की सारी ताकतें उसकी ख़त्म होकर के रह जाती है। तो लिहाजा अल्लाह से उम्मीद रखें, हम अल्लाह से अच्छी
حسن رکھیں، حسن ظن رکھیں اللہ رب العالمین کے تعلق سے، یقیناً ظالم کا خاتمہ ہوگا۔ ظالم کتنا دن اپنے اوپر غرور اور گھمنڈ کرے گا، لہذا ہم ان حالات کے اندر سنجیدگیت کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، توبہ اور استغفار کرنے کی کوشش کریں، اور ایک دوسرے کے تعلق سے اپنے دلوں کو صاف کریں۔ ایک دوسرے کے تعلق سے جو دلوں میں گندگی ہے، کدورت ہے، نفرت ہے، جہاں ہم ایک دوسرے کا پیر کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں، ان چیزوں سے اپنے دلوں کو ہم صاف کریں، پاک کریں، یقیناً ہم کامیاب ہو جائیں گے اور کامیابی ہماری قدم چومے گی۔ میرے بھائیوں، کچھ دن پہلے جو حادثہ ہوا تھا، جس حادثے میں دو مسلم نوجوان جو مارے گئے تھے، قتل ہوئے تھے، اللہ سے ہم ان کے حق میں بھی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اور اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان دونوں نوجوانوں کے اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، اور اس طرح کی جانی نقصانات سے اللہ تعالیٰ ہماری قوم کی، ہمارے نوجوانوں کی، ہماری امت کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرما، آمین۔ میرے بھائیوں، دعا کے تعلق سے کچھ درخواستیں آئی ہوئی ہیں۔ ایک بزرگ شخص ہیں، بڑے دیندار، بیچارے دبئی کے اندر ان کا سرجری ہوا ہے، اور وہ کافی بیمار ہیں، کافی طبیعت ان کی ناساز ہے۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفائے عاجلہ کاملہ اللہ رب العالمین ان کو نصیب فرمائے۔ اسی طرح سے ایک نوجوان ہے جو ICU کے اندر ہیں، اور کچھ لوگ اور بھی بیمار ہیں جنہوں نے صحت یابی کے لیے دعا کی ہے۔ ان تمام کے حق میں ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام کو شفائے عاجلہ کاملہ اللہ رب العالمین انہیں نصیب فرمائے، اور جلد سے جلد وہ شفا یاب ہو کر اپنے گھر والوں کے درمیان آ جائیں۔ اور ایک شخص جن کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، ان کی مغفرت کے لیے درخواست کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور اللہ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، ایک اور آخری اہم اعلان یہ ہے کہ ہمارے مسجد کا جس طرح سے آپ تعاون کرتے ہوئے ہر مہینہ آتے جا رہے ہیں، آج بھی مرد و خواتین سے گزارش ہے کہ آپ تعاون کرتے ہوئے جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دیے ہوئے مال کو قبول فرمائے، اور بقیہ مال کے اندر اللہ تعالیٰ خیر و برکات عطا فرمائے۔ اس سے پہلے 31 کو ہمارا لرننگ دا قرآن کا ایگزام ہونے والا تھا، لیکن کسی معاملے کی وجہ سے پوسٹپن کر دیا گیا تھا۔ انشاءاللہ 7 تاریخ کو، یعنی 7 اگست کو، یعنی اتوار کے دن انشاءاللہ یہ ایگزام رکھا گیا ہے پھر دوبارہ۔ تو جو لوگ بھی یعنی بکس لیے ہیں، نام لکھا ہے، وہ لوگ اپنا ہال ٹکٹ نماز کے بعد لے لیں، اور وقت مقررہ پر پہنچ کر کے ایگزام میں شریک ہو کر ایگزام دینے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام کو اچھے نمبرات سے کامیابی نصیب فرمائے، آمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى عز وتم أهم وأكبر۔